بابا صاحب اپنے بیٹے نوشروان سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، بہت تم نے اپنی مرضی کر لی، اب میں جو کہوں گا وہی ہوگا، اب تم دعا کو طلاق دے رہے ہو، یہی ہوگا، اب تمہاری میں کوئی بات نہیں سنوں گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر نوشروان خاموشی سے بیٹھا اپنے بابا صاحب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ہے کہ شاید دعا اس کی زندگی میں واپس آ جائے۔ نوشروان کے دل میں تو ابھی بھی دعا کے لیے محبت ہے، وہ دعا سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دعا اس کے پاس واپس لوٹ آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھروسہ کب تک قائم رہے گا۔ دعا جو کہ اپنی پلاننگ کے مطابق سرفراز کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ سب تو نوشروان کو تو نہیں معلوم کہ دعا یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ دعا جب سرفراز کے پاس اسے ملنے کے لیے جاتی ہے تو یہاں پر نوشروان بھی ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ جب نوشروان دعا اور سرفراز کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے، اب تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ دعا اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ واقعی دعا اور سرفراز ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دعا اس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اب وہ دعا کو طلاق دینے کے لیے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ نوشروان بابا صاحب سے کہتا ہے کہ آپ وکیل کو بلائیں، میں دعا کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات سننے کے بعد تو بابا صاحب خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا یہی تھا کہ نوشروان کسی طرح دعا کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب نوشروان دعا کو طلاق دے ہی دے گا۔ دوسری طرف کشمالہ، جسے اب یہ ڈر ہے کہ سرفراز اس کی کہیں حقیقت نوشروان کو نہ بتا دے، کہیں اس کی حقیقت سب کے سامنے نہ آ جائے، اس لیے کشمالہ فیصلہ کر ہی لیتی ہے کہ اب وہ سرفراز کو زندہ نہیں رہنے دے گی، کیونکہ اگر سرفراز زندہ رہا تو وہ اس کی حقیقت نوشروان کو بتا ہی دے گا۔ اب وہ کسی کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم سرفراز کو مار دو، تمہیں اس کی منہ مانگی رقم ملے گی۔ کشمالہ کسی سے فون پر کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم سرفراز کو مار دو، تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت ملے گی، جتنا تم کہو گے اتنا پیسہ ملے گا، بس میرا یہ کام ہو جانا چاہیے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو معلوم ہوا کہ یہ سب کرنے کے لیے میں نے تم سے کہا ہے تو تمہیں اس کے پیسے نہیں ملیں گے۔ دوسری طرف سرفراز، اسے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ کشمالہ اسے جان سے بھی مارنے کی کوشش کر سکتی ہے، وہ اپنی ہی زندگی میں مگن ہے، وہ دعا سے شادی کرنے کے لیے اتنا ایکسائٹڈ ہے کہ وہ بھول گیا کہ اس کا کس سے پالا پڑا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے سرفراز پر حملہ۔ جب سرفراز پر حملہ ہوتا ہے تو تب سرفراز کی قسمت اچھی ہوتی ہے، اس کی جان تو بچ جاتی ہے، مگر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر یہ حملہ کشمالہ نے کروایا ہے تب تو وہ کشمالہ کو بالکل بھی نہیں بخشے گا۔ اب سرفراز کشمالہ کی حقیقت نوشروان کو بتا ہی دے گا۔ جب نوشروان کو معلوم ہوگا کہ کشمالہ نے یہ سب کیا اور الزام دعا پر لگا دیا تب تو وہ کشمالہ کو بالکل بھی نہیں بخشے گا۔ اس کے بعد ہوگا کشمالہ کا برا وقت شروع۔ اس کے بعد نوشروان تو کشمالہ کو طلاق دے کر فارغ کر دے گا اور دعا اور نوشروان کی بھی صلح ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ ڈرامہ سیریل اپنی اینڈنگ کو پہنچنے والا ہے۔ آپ سب دوستوں کی کیا رائے ہے کہ اس ڈرامہ سیریل کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔